إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل وعلا في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. محترم حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو اور ساتھیو، دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر انسان کامیابی کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ تو کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ آج ایک انسان کی کامیاب ہونے کا جو معیار ہے وہ مختلف ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ جو جتنے زیادہ پیسے کما لے، جو جتنی زیادہ دولت اکٹھی کر لے، جسے جتنی زیادہ شہرت حاصل ہو جائے، رعب و دبدبہ معاشرے پر ہو، تو وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ پیسے کمانا، دولت اکٹھی کرنا، یہ دنیاوی اعتبار سے تو کامیابی ہے، دنیاوی اعتبار سے کامیابی ہے، لیکن یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔
یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی نہیں ہے، ہمیشہ فائدہ پہنچانے والی کامیابی انسان کے لیے نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر حقیقی کامیابی کا معیار بتلایا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا کہ ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، اور کل قیامت کے دن ہر نفس کو، ہر آدمی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، پس جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کامیاب ہو گیا۔ یہ اصل اور حقیقی کامیابی ہے۔ اور اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر بھی ارشاد فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک هو الفوز المبین، جس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا، سمجھو کہ اسی کے اوپر اللہ رب العالمین کا رحم ہوگا، رحم و کرم ہوگا۔ وذلک هو الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم دنیاوی کامیابی کے لیے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہر طرح کی تگ و دو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو اصل اور حقیقی کامیابی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں محنت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ اور انسان جب محنت اور کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی محنت اور کوشش کو رائے گا اور برباد نہیں کرے گا، اور اللہ رب العالمین ضرور بضرور اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بضرور اسے اپنا راستہ دکھلاتے ہیں، راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، صحیح راستے کی طرف، کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک انسان محنت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کی محنت کو رائے گا اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجرم لوگ بھی ہوں گے، فرما بردار بھی لوگ ہوں گے، فرما بردار لوگ بھی ہوں گے، لیکن کیا ان دونوں کا حساب برابر لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو دونوں کا حساب برابر نہیں لیا جائے گا، کیونکہ مجرم اور فرمانبردار کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اصل کامیابی اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں کہ یہ کامیابی ایک انسان کو کیسے حاصل ہوگی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے ابتدائی چند آیات کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب متقی بندوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی بندے کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بندے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت، پہلی پہچان کیا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کی، صاحب تقوی کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں، جہنم پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ہم نے تو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ایمان ہے، یہ غیبیات میں سے ہیں، یہ ایمان بالغیب میں سے ہیں۔ تو پہلی صفت ایمان بالغیب ہے کہ
غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری صفت، دوسری پہچان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے آداب کے مطابق وقت مقررہ پر، وقت پر ادا کرتے ہیں. تو اہل تقوی کی دوسری صفت اور دوسری پہچان نماز کا وقت پر ادا کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت، تیسری پہچان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے جو روزی اسے دی، ہم نے جو کچھ اسے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، پہچان بتلائی، صفت بتلائی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کے اوپر جو قرآن اتارا گیا اس پر یہ اہل تقوی، اہل ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتاری گئیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین ہے، آخرت پر ان کو یقین حاصل ہے، آخرت پر یقین کرتے ہیں. تو یہ اہل تقوی کی پہچان، یہ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان صفات کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے. یہ کامیابی کے راستے اللہ رب العالمین بتلائیں. دوسری جگہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحین. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے توبہ کیا، یا جس نے توبہ کیا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا، ندامت کے آنسو بہانے لگے، وآمن ایمان لے آیا، وعمل صالحا عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے، فعسى ان يكون من المفلحین، یہی لوگ کامیاب ہونے والے. تو توبہ کامیابی کا راستہ ہے، ایمان کامیابی کا راستہ ہے، عمل صالح کامیابی کا راستہ ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، کفر کی نحوست سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، برے اخلاق سے بچ گیا. قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا، اپنے نفس کو ناپاک کر لیا، شرک کی گندگی میں ملوث ہو گیا، کفر میں اپنے آپ کو جا ڈھکیلا، برے اخلاق میں پڑ گیا، تو وقد خاب من دساہا، تو اس نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا، اپنے نفس کو گندا کر لیا. تو انسان اپنا تزکیہ کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے آپ کا جائزہ لے، یہ کامیابی کے راستے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیابی کے راستے دکھلائے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ آج ہماری ساری محنتیں، ساری کوشش، ساری تگ و دو بھاگ دوڑ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے میں، دنیاوی کامیابی حاصل کرنے میں، دولت کو اکٹھا کرنا ہم کامیابی حاصل کرنا سمجھتے ہیں، سلطنت، روب و دبدبہ حاصل کرنا یہ ہمارے لیے کامیابی کا معیار ہے. میرے بھائیوں، اگر دولت کو اکٹھی کرنا یہ کامیابی ہے تو ایک بہت بڑا انسان گزرا ہے، قارون، جس کا نام قارون تھا، بڑی دولت والا شخص تھا. کتنی دولت تھی اس کے پاس؟ اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ قارون کو ہم نے اتنی دولت دی تھی کہ ان کے خزانوں کی چابیاں پہلوانوں کی جماعت بمشکل اٹھایا کرتی تھی، اتنی دولت تھی. لیکن اس کا حشر کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ،
اللہ رب العالمین نے اس کی ذات سمیت اس کے محلات کو، اس کے مال و جائیداد کو زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دین کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی اور فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ رب العالمین جس طرح تم پر احسان کیا ہے، تمہیں فضل سے نوازا ہے، تم بھی اللہ کے بندوں پر احسان کرو۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ خرچ کرنے کے لیے کہا صحیح راستے پر۔ اس نے کیا جواب دیا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال جس کی تم بات کر رہے ہو کہ ہم کہاں خرچ کریں کہاں نہ کریں، یہ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ یہ تو ہم اپنے ٹیلنٹ سے ہم نے اس مال کو حاصل کیا ہے، یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ بغاوت کیا اور کہا کہ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ لیکن اس کا حشر و نشر کیا ہوا؟ حشر کیا ہوا؟ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فخسفنا به وبداره الارض۔ تو قارون کے پاس دولت ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ناکام ہے، نامراد ہے، خائب و خاسر ہے۔ اور اگر بات کریں سلطنت کی، روب و دبدبہ معاشرے پر، ملک پر حکومت قائم کرنا، اگر یہ کامیابی ہوتی تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، فرعون بہت بڑا کامیاب انسان ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس کم بڑی حکومت تھی کیا، اس کی سلطنت کیسی تھی؟ وہ کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ اس کے پاس بہت بڑی بادشاہت تھی اور ملک مصر کا وہ بادشاہ تھا، ملک مصر کا وہ بادشاہ تھا، اور مصر ایسا ملک تھا اس زمانے میں کہ چاروں طرف سے نہریں کھودی گئی تھی۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس ملک کا وہ بادشاہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی چمک کو، اس کی دمک کو، اس کے چکا چوندھ کو، ساری چیزوں کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ فرعون کا لشکر دریائے نیل میں ڈبو دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق جو تذکرہ کیا سورہ دخان کے اندر ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاکہین كذلك وأورثناها قوما آخرین۔ فرعون ڈوب گیا اپنے لشکر سمیت، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے نہریں چھوڑ دی، محلات چھوڑ دیے، وزیر چھوڑ دیے، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، آرائش عیش و آرام کی چیزوں کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث دوسروں کو بنا دیا۔ یہ دنیا کا حال ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ ہم اپنے لیے کماتے ہیں، انسان کا پیسہ، انسان کی دولت جب وہ مر جائے گا تو دوسرے کا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کی دولت کا وارث کوئی اور ہوتا ہے۔ تو دولت اگر کامیابی کا معیار ہوتا تو قارون کبھی برباد نہ ہوتا، حکومت، سلطنت، روب و دبدبہ اگر کامیابی کا معیار ہوتا تو فرعون کبھی غرق آب نہ ہوتا، فرعون کو اللہ رب العالمین دریائے نیل میں نہ ڈبوتا۔ آج انسان اپنے بارے میں کتنا خیال رکھتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں نفع حاصل ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے، کس طرح سے نفع حاصل ہو جائے، وہ گھاٹے میں رہنا نہیں چاہتا اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہماری سوچ کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری سوچ کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، ویل ہے، بربادی ہے انسان کے لیے جو اپنے مالوں کو گنتا ہے، اپنی دولت کو اکٹھی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ دولت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ آج انسان
کثرت کی طلب کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے پاس اور آ جائے اور آ جائے. یہ کثرت کی طلب، کثرت کی جستجو انسان کو دین سے غافل کر دیتا ہے. اور کب تک یہ کثرت کی طلب رہتی ہے انسان کے اندر؟ مال کی کثرت، پیسے کی کثرت، دولت کی کثرت، حکومت پر قابض ہونا، معاشرے پر قابض ہونا، اس بات کی حرص انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اور کب تک یہ کثرت کی طلب و جستجو ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرمایا الہاکم التکاثر. انسان کو اس کی طلب کثرت نے، یعنی جو کثرت وہ چاہتا ہے، جس زیادتی کو چاہتا ہے، اس چیز نے انسان کو دین سے غافل کر دیا، شریعت سے دور کر دیا. اور کب تک دور کیا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ اپنی قبروں میں چلے جائیں، قبرستان میں چلے جائیں. آج انسان دھوکہ دڑی کرتا ہے، انسان دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، آج انسان دوسروں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کرتا، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے. کس لیے؟ تاکہ اور ہو جائے، تاکہ ہمارے پاس اور ہو جائے. تجارت میں، بزنس میں دھوکہ دڑی کرتا ہے تاکہ ہمارے پاس اور ہو جائے. میرے بھائیوں، آپ لے کر کیا جائیں گے؟ آپ لے کر کیا جائیں گے؟ ایک ارب خرب پتی انسان وہ مر جائے گا تو وہ بھی 2 گز زمین کے نیچے دفن کیا جائے گا. لاکھوں کو کپڑا پہننے والا انسان، اسے بھی کفن کے چند ٹکڑے میسر ہوں گے. یہ انسان کی حقیقت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اپنی بیٹی سے، حضرت عائشہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے کپڑے کتنے تھے، کتنے کپڑوں میں آپ کو کفنایا گیا؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا 3 سوتی کپڑے تھے، بغیر سلے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر نے خواہش کی کہ مجھے بھی 3 کپڑوں ہی میں دفن کیا جائے، کفنایا جائے. اور ساتھ میں حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ ایک پرانا کپڑا، داغ دھبے والا کپڑا لٹکایا ہوا تھا. نظر پڑی، کہا کہ ساتھ میں اس کپڑے کو بھی شامل کرنا، تیسرے کپڑے کے طور پر 2 کپڑا اور تیسرے کپڑے کے طور پر یہ کپڑا شامل کر لینا دھل کر کے. حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا جان، یہ تو پرانا کپڑا ہے، ہم آپ کو نئے کپڑے میں کفنائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ان الحی احق بالجدید المیت، زندہ انسان زیادہ حقدار ہے نیا کپڑا پہننے کا بنسبت مردہ انسان کی. ہم نے تو مر جانا ہے، اس نئے کپڑے کا کیا ہونا ہے؟ یہ بھی مٹی میں مل جائیں گے. یہ ہماری زندگی حقیقت. آخری بات کے طور پر ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتلائی ہیں کہ انسان اگر ان 3 چیزوں کو حاصل کر لے تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ انسان جو اسلام لے آیا. یہ اسلام بہت بڑی دولت ہے. آج دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وہ غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. کوئی پتھر کو اپنا دیوتا مانتا ہے، درخت کو پوجتا ہے، گائے کو پوجتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سجدہ کرتے پھرتا ہے. میرے بھائیوں، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو کیا آپ کے اندر وہ طلب پیدا نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حالت اسلام میں پیدا کیا؟ یہ اسلام بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ انسان جسے اسلام نصیب ہو گیا. قد افلح من اسلم، فرمایا کہ ورزق کفافن، ورزق دوسری چیز، ورزق کفافن، جسے اتنی روزی دے دی جائے،
جس سے اس کی زندگی بسر ہو جائے، جس سے اس کی زندگی بسر ہو جائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ انسان کو رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ سر چھپانے کے لیے چھت، 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَرُزِقَ كَفَافًا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں بھی یہ دعا کی، اللہم ارزق آل محمد کفاف قوتا، اے اللہ آل محمد کو اس کی خوراک کی مقدار تو رزق دے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بڑی اہم چیز ہے، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ رب العالمین جو اسے دے دے اس پر وہ قناعت اختیار کرے، اس پر انسان قناعت اختیار کرے، اطمینان نصیب ہو جائے۔ آج انسان دوسروں سے حسد کرتا ہے، آج انسان لالچ میں مبتلا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے قناعت نصیب نہیں ہے، اطمینان نصیب نہیں ہے۔ جتنا اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر وہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، تو یہ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ 3 چیزیں بتلائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصل اور حقیقی کامیابی کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں قناعت نصیب کرے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو حالت ایمان پر ہو، ثابت قدمی پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔